اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خارن خیریت سے ہوں گی۔ جی خارن، ہمارا توضیح المسائل کا درس جس میں ہم نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کے احکامات جو ہے وہ پڑھ رہے تھے، اور آج بھی ہم نے جو پڑھنا ہے وہ اوقات نماز کے احکام کے حوالے سے گفتگو ہے۔ آگے دیکھیں ان کے احکامات اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا درس۔ اوقات نماز کے احکام 730۔ مسئلہ نمبر: انسان نماز میں اس وقت مشغول ہو سکتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، یا دو عادل مرد وقت داخل ہونے کی خبر دیں۔ مثلاً آپ کے ماں باپ کہیں کہ بھئی وقت داخل ہو گیا، آپ کو اپنے ماں باپ پہ یقین ہے کہ وہ صحیح وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے دو عادل شخص ہو سکتے ہیں۔ بلکہ کسی ایسے شخص کی اذان یا گواہی پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں مکلف جانتا ہو کہ یہ وقت کا بڑی شدت سے خیال رکھتا ہے، جبکہ اس کی بات پر بھی اطمینان آ جائے گا، یعنی کہ وہ جو شخص کہے گا اس کی بات پر بھی اطمینان ہو جائے گا، اور جو اذان دینے والا شخص ہے اس کی بات پہ بھی ہم اطمینان کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے قرآن، ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے 731، جس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی فردی رکاوٹ مثلاً بینائی نہ ہونے یا قید خانے میں ہونے کی وجہ سے نماز کا اول وقت داخل ہونے کا یقین نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے میں تاخیر کرے، یعنی کہ تب وہ تاخیر کر سکتا ہے حتیٰ کہ اسے یقین یا اطمینان ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے۔ اسی طرح اگر وقت داخل ہونے کا یقین ہونے میں ایسی چیز مانے ہو جو عمومی ہو، مثلاً بادل یا غبار وغیرہ ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ اس کے لیے مجبوری آ گئی ہے، وہ نابینا ہے، قید میں ہے، اس کو نہیں اول وقت کا پتہ چل رہا، تو وہ تاخیر کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر دیکھیے 732 میں کہہ رہے ہیں اگر مذکورہ بالا کسی طریقے سے کسی شخص کو اطمینان ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہو جائے، لیکن نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہوا، تو اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر نماز کا وقت ہوا ہی نہیں اور وہ پہلے ہی پڑھنا اس کو پہلے یہ لگا کہ ہو گیا ہے، نماز کے درمیان میں اس کو پتہ چلا کہ نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، میں نے پہلے ہی شروع کر لیا ہے، تو اس کی جو نماز ہوگی وہ کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور اگر نماز کے بعد پتہ چلے تو اس کی ساری نماز وقت سے پہلے پڑھی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی نماز باطل ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اسے پتہ چلے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، یا نماز کے وقت پتہ چلے کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت داخل ہو گیا ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے، یعنی کہ اس کو جو ہے نماز کے دوران ابھی نماز شروع کی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ وقت ابھی داخل ہوا ہے، اور یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد اسے بات پتہ چلے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہی وقت داخل ہو گیا تھا، تو جیسے اس نے شروع کی تھی تو تب بھی وقت داخل ہو گیا تھا، وقت تو ہو چکا تھا نماز کا، تب اس کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ آگے دیکھیے 733 میں کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص اس امر کی جانب متوجہ نہ ہو کہ وقت کے داخل ہونے کا یقین کر کے نماز میں مشغول ہونا چاہے، لیکن نماز کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس نے ساری نماز وقت میں پڑھی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس نے وقت سے پہلے، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پہلے کی بات ہوگی، نماز پڑھی ہے، یا اسے یہ پتہ نہ چلے کہ وقت میں پڑھی ہے یا وقت سے پہلے پڑھی ہے، اب اس دونوں میں شک میں مبتلا ہو گیا، تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی جو نماز ہے وہ باطل ہے۔ بلکہ اگر نماز کے بعد پتہ چلے کہ نماز کے دوران وقت داخل ہو گیا تھا، تب بھی ضروری ہے کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھے۔ 734 میں کرے اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ وقت داخل ہو گیا اور نماز پڑھنے لگے، لیکن نماز کے دوران شک ہے، ٹھیک ہے، شک کرے کہ وقت داخل ہوا ہے یا نہیں، تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اسے یقین ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے اسے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا، اور شک کرے، یعنی یقین ہو گیا اور بعد میں شک کر رہا ہے کہ جتنی نماز پڑھی ہے وہ وقت میں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، تو اس صورت میں اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ 735 میں کہہ رہے ہیں اگر نماز کا وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز کے بعض مستحب افعال ادا کرنے سے نماز کی کچھ مقدار وقت کے بعد پڑھتی ہو، تو ضروری ہے کہ مستحب امور کو چھوڑ دے، واجب جو تھوڑا سا وقت رہ گیا اس میں اپنی واجب نماز کو کمپلیٹ کرے، مستحبات اس میں چھوڑ دے۔ مثلا اگر قنوت پڑھنے کی وجہ سے نماز کا کچھ حصہ وقت کے بعد پڑھا جاتا ہو، تو ضروری ہے کہ قنوت نہ پڑھے، اور اگر پھر بھی قنوت پڑھ لے تو اسی صورت میں نماز کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی، جب کم از کم ایک رکعت نماز وقت بھی پڑھی گئی ہو۔
آگے دیکھیے قرآن، ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے 739، جس میں کہہ رہے ہیں کہ انسان کے لیے مستحب ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھیں، کیونکہ مستحب ہے کہ جو نمازیں ہیں، مطلب 5 نمازیں ہیں، ان کو اول وقت میں پڑھیں، اور اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور جتنا اول وقت کے قریب ہو بہتر ہے، ماسوا اس کے کہ اس میں تاخیر کسی وجہ سے بہتر ہو، مثلا تھوڑا سا انتظار کرے کہ نماز با جماعت کے جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ فضیلت کا وقت گزر نہ جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فضیلت یہ ہے کہ آپ اول وقت میں پڑھیں، لیکن اگر آپ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے کہ میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو پھر آپ تھوڑی سی تاخیر اس میں کر سکتے ہیں۔ 714 میں کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کے پاس کوئی ایسا عذر ہو کہ اگر اول وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھنے پر مجبور ہو، تو اس صورت میں اگر وہ آخر وقت تک عذر کے دور ہونے سے مایوس ہو، یا اس بات کا احتمال ہو کہ اگر تاخیر کی تو پھر تیمم نہیں کر پائے گا، تو وہ اول وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مایوس نہ ہو تو ضروری ہے کہ اتنا انتظار کرے کہ اس کا عذر دور ہو جائے، یا عذر کے دور ہونے سے مایوس ہو جائے، اور عذر یعنی کہ اس کی کوئی تکلیف ہے اس کو دور ہونے سے کہہ رہے ہیں کہ مایوس ہو جائے، اور اگر اس کا عذر نہ ہو تو آخر وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس قدر انتظار کرے کہ نماز کے صرف واجب افعال انجام دے سکے، بلکہ اگر اس کے پاس مستحبات نماز مثلا اذان، اقامت اور قنوت کے لیے بھی وقت ہو، تو وہ تیمم کر کے ان مستحبات کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور تیمم کے علاوہ دوسری مجبوریوں کی صورت میں اگرچہ عذر دور ہونے سے مایوس نہ ہوا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، لیکن اگر وقت کے دوران اس کا عذر دور ہو جائے تو بعض صورتوں میں ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ آگے دیکھیے 747 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نماز عشاء کے دوران شک ہو جائے کہ اس نے مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ عشاء کی نیت سے نماز ختم کرے اور بعد میں مغرب کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر وقت اتنا تنگ ہو کہ نماز ختم ہونے کے بعد آدھی رات ہو جاتی ہو، ایک رکعت نماز کا وقت بھی نہ بچتا ہو، تو نماز مغرب کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ پہلے عشاء پڑھ لے گا، لیکن جو مغرب ہوگی ذری بات ہے وقت گزر گیا، تو اب وہ جو مغرب ہے وہ قضا کی نیت سے پڑھے گا بعد میں۔ 748 میں کہنے اگر کوئی شخص نماز عشاء کی چوتھی رکعت کے رکوع میں پہنچنے کے بعد شک کرے کہ اس نے نماز مغرب پڑھی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ نماز مکمل کرے، اور اگر بعد میں مغرب کی نماز کے لیے وقت باقی ہو تو مغرب کی نماز بھی پڑھے، یعنی کہ وہ نماز اس کی ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتہ چلا، اور چوتھی رکعت میں اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے مغرب نہیں پڑھی، تو عشاء کی پڑھے گا، مکمل کرے گا، وہ ٹھیک ہے نماز، اور بعد میں مغرب کی نماز بھی پڑھے گا، اور مغرب کی نماز کے لیے جو ہے اگر وقت باقی ہوگا تو اسی میں پڑھ لے گا، نہیں تو بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی۔ 749 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی نماز جو اس نے پڑھ لی ہو احتیاطاً دوبارہ پڑھے، اور نماز کے دوران اسے یاد آئے کہ اس نماز سے پہلے والی نماز نہیں پڑھی، تو وہ نیت کو اس نماز کی طرف نہیں موڑ سکتا۔ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ جب وہ نماز عصر احتیاطاً پڑھ رہا ہو، اگر اسے یاد آئے کہ اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی، تو وہ نیت کو ظہر کی طرف نہیں موڑ سکتا۔ آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 715 میں کہہ رہے ہیں کہ نماز قضا کی نیت ادا کی طرف اور نماز مستحب کی نیت نماز واجب کی طرف موڑنا جائز نہیں ہے۔ 751 میں کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اوپر والے مسئلے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور آپ اس مستحب نماز کو واجب کی طرف اس کی نیت نہیں موڑ سکتے، اور واجب نماز کو مستحب نماز کی نیت سے نہیں موڑ سکتے، نیت نہیں موڑ سکتے۔ 751 میں کہہ رہے ہیں اگر ادا نماز کا وقت وسیع ہو تو انسان نماز کے دوران یہ یاد آنے پر کہ اس کے ذمہ کوئی اور قضا نماز ہے، نیت کو نماز قضا کی طرف موڑ سکتا ہے، شرط لگا رہے ہیں نماز قضا کی طرف نیت موڑنا ممکن ہو۔ مثلا اگر وہ نماز ظہر میں مشغول ہو تو نیت کو قضائے صبح کی طرف اسی صورت میں موڑ سکتا ہے جب تیسری رکعت کے رکوع میں داخل نہ ہوا۔ ظاہر بات ہے صبح کی تو صرف 2 رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں اور جو ظہر کی وہ 4 رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں ہی اگر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، تو اسی نماز کے اندر وہ صبح کی نماز کی نیت کر کے اس نماز کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن جب وہ تیسری رکعت میں پہنچ جائے گا، ظاہر بات ہے صبح کی تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو جو 3 رکعتیں اس نے پڑھ لی ہے پھر اسی کو مکمل کرے گا، اس میں وہ نیت کو موڑ نہیں سکتا۔